دوستو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایس ایم سی اردو۔ دوستو 1950s میں امریکہ کی اسٹیٹ کینٹکی میں ایک ڈاکٹر رہتا تھا جس کا نام مارٹن کیوین تھا۔ یہ ڈاکٹر ایک ہیماٹولوجسٹ تھا۔ ہیماٹولوجسٹ خون کو اسٹڈی کرتے ہیں اور یہ ڈاکٹر کافی عرصے سے نیلے رنگ کے لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ان دنوں کینٹکی میں ایک عجیب سی بات مشہور تھی اور وہ یہ کہ اوپر پہاڑوں میں کہیں نیلے رنگ کے عجیب و غریب لوگ رہتے ہیں، ایسے لوگ جن کی پوری باڈی یہاں تک کہ ان کے ناخن بھی نیلے رنگ کے ہیں۔ ڈاکٹر مارٹن کیوین انہی لوگوں کو تلاش کر رہا تھا۔ دوستو یہ نیلے رنگ کے لوگ دراصل ایک فیملی تھی جس میں کتنے لوگ رہتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ایک بات جو کچھ لوگوں نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ اس فیملی کے سارے لوگ نیلے رنگ کے ہیں۔ ان لوگوں کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں اس علاقے میں مشہور ہو چکی تھیں، جیسا کہ یہ لوگ انسان نہیں بلکہ ایلینز ہیں یا پھر جنات ہیں۔ لوگ پہاڑوں میں ان کے علاقے کی طرف جانے سے ڈرتے تھے۔ یہ نیلے رنگ کی فیملی بھی لوگوں سے چھپ کر رہتی تھی۔ یہ پہاڑوں میں رہتے تھے جن پر گھنے جنگلات موجود تھے۔ اگر یہ کسی دوسرے انسان کو دیکھ بھی لیتے تو فوراً اپنے آپ کو چھپا لیتے۔ ان ساری باتوں نے اس فیملی کو اور بھی زیادہ پراسرار بنا دیا، لیکن یہ فیملی تھی کون؟ دوستو اس فیملی کا نام فیوگیٹ فیملی تھا۔ تقریباً 200 سال پہلے مارٹن فیوگیٹ اور ایلزبتھ سمتھ نے شادی کی تھی، لیکن ایک مسئلہ تھا اور وہ یہ کہ ان دونوں کا ہیموگلوبن نارمل نہیں تھا۔ ان کا خون صحیح طریقے سے آکسیجنیٹ نہیں ہوتا تھا، جس سے ان کے بچے اور پھر ان کے بچے یعنی سارا خاندان نیلے رنگ کا پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی یہ ایک میڈیکل ایشو تھا، لیکن ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ 150 سال تک یہ فیملی دنیا سے خوفزدہ رہی اور دنیا ان سے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس علاقے میں مشہور ہو چکا تھا کہ پہاڑوں میں جنات یا کوئی عجیب سی مخلوق رہتی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ڈاکٹر مارٹن کیوین جو ان کو تلاش کر رہا تھا، اس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ دراصل خون کا مسئلہ ہے۔ یہ کئی دنوں تک ان پہاڑوں کا چکر بھی لگاتا رہا کہ اسے اس فیملی کا کوئی فرد مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایک دن اس کا انتظار ختم ہو گیا، کیونکہ ایک دن اس فیملی کے 2 بہن بھائی پیٹرک اور ریچل اس کے ہاسپٹل میں خود چل کر آ گئے۔ یہ لوگ شاید خود بھی چھپ چھپ کر تھک چکے تھے اور اپنا علاج کروانا چاہتے تھے۔ ہاسپٹل میں سب لوگ ان کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں بہن بھائی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے فیملی کے علاوہ دوسرے انسانوں کا سامنا ایسے کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ ان دونوں کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا اور وہی بات سامنے آئی کہ ان لوگوں کے ہیموگلوبن نارمل نہیں ہیں۔ ڈاکٹر مارٹن کیوین نے ان لوگوں کے لیے ایک سبسٹنس بنایا جسے میتھائلین بلو کہتے ہیں۔ اس سبسٹنس نے ان کے خون میں وہ آکسیجن فراہم کرنی تھی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ حیرت انگیز طور پر کچھ ہی دیر میں ان کی سکن نارمل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ بہن بھائی بے انتہا خوش ہو گئے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی۔ یہ لوگ جب باتھ روم کا استعمال کرتے تھے تو اس کے بعد یہ لوگ پھر سے نیلے رنگ کے ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر مارٹن نے ان لوگوں کے لیے کچھ ٹیبلٹس تیار کی تاکہ یہ لوگ جب گھر سے باہر جائیں تو یہ ٹیبلٹس کھائیں تاکہ کچھ دیر کے لیے ان کی سکن نارمل رنگ کی ہو جائے۔ دوستو آہستہ آہستہ اس دوائی کی وجہ سے فوگیٹ فیملی کے بچوں میں نیلا رنگ ختم ہونا شروع ہو گیا اور یہ لوگ نارمل ہونا شروع ہو گئے، لیکن آج بھی امریکہ میں کئی لوگ اس کنڈیشن کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو پیدا ہونے کے کافی عرصے بعد نیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو اسی طرح سبز رنگ کے بچوں کی کہانی بھی دنیا میں مشہور ہے۔ ان کو گرین چلڈرن آف وول پٹ کہتے ہیں۔ ان کی کہانی کافی عجیب ہے۔ تقریباً 800 سال پہلے انگلینڈ کے ایک گاؤں وول پٹ میں 2 بچے لوگوں کو نظر آئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان بچوں کی سکن کا کلر گرین تھا۔ یہ بچے ایک ایسی زبان میں بات کر رہے تھے جو وہاں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ان دونوں بچوں نے کئی دنوں تک کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن یہ صرف ایک چیز کھاتے تھے اور وہ تھے گرین بینز۔ یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن لڑکی زندہ رہی تھی۔ اس لڑکی نے انگلش بھی سیکھ لی تھی اور یہ لوگوں سے نارمل طرح سے بات بھی کرنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے اس لڑکی نے بتایا تھا کہ یہ لوگ ایک ایسی جگہ سے آئے ہیں جہاں ہر کوئی سبز رنگ کا ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کا نام لینڈ آف سینٹ مارٹن بتایا، لیکن ایسا کوئی ملک دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ ان بچوں کے مطابق ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اس گاؤں میں کیسے پہنچے ہیں۔ پہلی چیز جو انہیں یاد تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، لیکن یہ پراسرار بچے آخر تھے کون؟
دوستو، اس بارے میں کوئی اتنا نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے یہ کہانی صرف ایک فوک ٹیل ہو، یعنی ایک جھوٹی کہانی ہو، لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو پورا امکان ہے کہ یہ لوگ کسی میڈیکل ایشو سے گزر رہے تھے۔ بہرحال، گرین چلڈرن آف وولپٹ کی کہانی کافی مشہور ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو جلد مل جایا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔